اچھا، آپ شہباز شریف کو اور عثمان بزدار کو آپس میں کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتا ہوں تو پھر میں نے بھٹو پہ کوئی تقریباً 5 کتابیں بنائیں. اچھا. تو ماشاء اللہ کے زمانے میں آپ بھٹو چھاپیں گے تو پھر نمٹیں گے بھی حکومت تو پھر نمٹے گی ان سے. جو سی آئی ڈی کی رپورٹ میں نے دیکھی وہ لکھی بھی تھی کہ یہ تو بچہ ہے پریزنٹر پبلشر تو سمجھدار آدمی ہے. انہوں نے کہا کون سی G8 ہے؟ اس نے کہا جی فلانا فلانا فلانا. انہوں نے 8 نام لیے, میں نام نہیں لے رہا. اور گنجے 8. اچھا, یہ پاکستانی اقتصاد ہیں. ہاں G8 ہے, ہماری بھی ہے. کہ مریم مستقبل میں وزیر اعظم بن سکے گی؟ نہیں. شہباز شریف کو یہ پتہ تھا کہ مسائل کیا ہیں اور وہ بیوروکریسی کو ایکٹیو رکھتا تھا. مثلا نعروں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے لیکن نعرے غلط تھے. عمران خان 3 سال پورے کرے گا کیونکہ ابھی آپ کے پاس روٹی کھانے کو پیسے ہیں اور وہ 3 سال میں یہ روٹی کھانے کے پیسے ختم کر دے گا پھر چلا جائے گا. اچھا. انہوں نے کہا وہ سیف صاحب نے آنا تو وہ کدھر ہیں؟ آپ سامنے بیٹھے. میں نے کہا میں ہوں. جی ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں نظام ٹی وی کے اسٹوڈیو میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر میگزین دنیا نیوز لاہور جناب سید مرغوب صاحب. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ہے سر. یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی تھوڑی سی ابتدائی لائف, تعلیم اور آپ نے صحافت میں پہلا قدم کیسے رکھا, یہ ہمیں تھوڑی سی تفصیلات بتائیں. دیکھیں, ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ میں یہاں حاضر ہوں. اب جہاں تک تو ہے ابتدائی تعلیم, وہ میں نے ظاہر ہے کہ FC کالج سے انٹر کیا, اس کے بعد گریجویشن کی اور ماسٹر کیا اکنامکس میں اور پولیٹیکل سائنس میں. پھر 6 مہینے کا جو گیپ آیا تو میں ملتان چلا گیا تھا 80 میں. اس وقت تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا BA کا. رزلٹ اناؤنس ہونے کے جو 6 مہینے کا گیپ بیچ میں تھا وہ میں نے ایک فلور مل تھی بہت بڑی جو بعد میں خاندانی جھگڑوں کے باعث بند ہو گئی, ہلال فلور مل, ایشیا کی دوسری بڑی مل تھی. تو وہاں پہ میں تقریباً مینجمنٹ کا سمجھ لیں ہیڈ. 6 مہینے وہاں گزارے, آنا جانا. اس وقت سنگل ایک سڑک ہوتی تھی تو ہفتے کو چھٹی والے دن لاہور آ گیا, اس کے بعد وہاں پہنچ گیا اور نشتر ہاسپٹل میں رہا. وہاں میرا جو ایک روم میٹ, میں یہ کہوں گا کہ میرا روم میٹ کیونکہ تھا تو میں اس کا روم میٹ. اچھا. تو وہ بعد میں وزیر بنے تھے خیبر پختونخوا کے, زکوڑی صاحب, وہاں کے بڑے پیر تھے اور کئی سال وہ کی محنت کے بعد ڈاکٹر بنے. اس کے بعد پھر میں نے بیچ میں ریڈیو پاکستان پہ بھی کام کیا. کو تقریباً 7ویں کلاس سے اسٹوری لکھنا شروع کی. اس زمانے میں عتیق اللہ شیخ صاحب ہوتے تھے پروگرام پروڈیوسر. ان کے جو مسز تھیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے دونوں کی, ثروت عتیق صاحبہ, وہ بھی بہت اچھی صداکار اور اداکارہ تھیں. ان کے ساتھ بھی کچھ ڈرامے کیے, کہانیاں لکھیں. وہ جو بیڈ ٹائم سٹوری ہوتی ہے وہ کافی ساری لکھی ہیں. 1 مہینے میں 30 میری پرچیز کی گئیں. اب میری تھی یا غیر میری تھی, بہرحال ہو گئی ہیں اس زمانے میں کوئی اپنے اس میں. تو پھر میں نے بعد میں نوائبہ جوائن کیا کالج لائف شروع ہونے سے پہلے. اور بیدار سرمدی صاحب میگزین کے انچارج ہوتے تھے, کافی شفیق آدمی ہیں, اللہ ان کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے. تو وہاں بھی میں نے تھوک کے حساب سے مضامین فراہم کیے. میرا غیر یعنی ابتدا آپ نے نوائبہ سے کی؟ ابتدا میں نے کی مکتبہ شاہکار سے. اب میں الٹا چل رہا ہوں نا تھوڑا سا بٹ صاحب. تو میٹرک کے ایگزام دیتے میں نے میٹرک ایگزام کے دوران تیاری کی امریکن سینٹر برٹش کونسل لائبریریز میں. اور تیاری کر کے جب میں نے کتاب لکھی تو میں مختلف جو بڑے بڑے پبلشرز تھے ان کے پاس گیا. ان دنوں میں نے پھر مکتبہ شاہکار سید قاسم محمود, بہت عالم فاضل قابل آدمی تھے, وہ جوائن کیا. اور ان کو پھر میں نے مشورہ دیا. بڑے لاسز میں تھے, ہر چیز ان کے لاس میں جا رہی تھی. ستار طاہر صاحب بھی وہاں تھے, بعد میں اسلم ڈوگر صاحب بھی آ گئے, پیچھے دورانی صاحب بھی ادھر ہی تھے. تو کافی مطلب بڑے بڑے نام ان کے ساتھ رہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید جو بکس ہیں وہ ستارتا ہے تو خیر بڑی باقاعدگی کے ساتھ سگریٹ کے کشوں کے ساتھ ان کا کام چلتا تھا. چائے کی پیالی, سگریٹ کے کش, اور بڑے محنتی آدمی تھے. میں نے پھر سید قاسم محمود کو کہا, میں نے کہا سر بھٹو بک رہا ہے, یا آپ حق میں لکھیں یا خلاف لکھیں, لیکن بھٹو پہ ہاں بکے گا بھٹو. اچھا, انہوں نے وہ نظریاتی طور پہ تھوڑا سا اینٹی بھٹو تھے, ہم ہر طرف سیٹ تھے. تو انہوں نے پھر ایک دن نا لاہور کا ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا, ان پہ کافی قرضے چڑھے ہوئے تھے, پرنٹنگ پریسوں کے, کاغذ والوں کے, ان کے. تو انہوں نے ویسے ہی اس کو کہا کہ یہ کہتا ہے کہ بھٹو پہ کتاب چھاپیں چاہے حق میں یا خلاف.
اچھا اس نے جیب سے, اب آپ 77 کا 5,000 روپیہ لائیں, اس نے جیب سے 5,000 روپیہ نکال کے دیا کہ میں ایڈوانس دیتا ہوں, ایجنسی مجھے دے دیں. بڑی رقم تھی وہ. ہاں بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ جی آپ کتاب بناؤ. اب ایک سرور صاحب جو بعد میں جنگ میں ہوئے, ان کے گھر میں گیا, مشرق کے تھے, کوئی امروز کے تھے. امروز میں لکھتا رہا ہوں, 30 روپے ملتے تھے. مقبول جہانگیر صاحب بڑی مہربانی کرتے تھے, 25 کبھی 30 کا چیک بنتا تھا. تو وہ میں نے کوئی 5 کاتب لگائے, ان کے گھروں سے جا کے, کوئی شادرے میں رہ رہا ہے, کوئی کہیں رہ رہا ہے, بھاگ دوڑ کر کے 5 دن میں نے کتاب ٹائپ کروائی. اب کتاب کیا کروائی, وہ والد صاحب خود صدر شعبہ صحافت رہے تھے, مرغوب صدیقی صاحب. ان کے کافی ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, کوثر نیازی کی پڑھی ہوئی تھی, بھٹو کی اپنی پڑھی ہوئی تھیں. اف آئی ایم اساسینیٹڈ کا بہت چرچا تھا اس زمانے میں. تو اب پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا الٹی چیز آتی ہے بعض اوقات, تو وہ الٹی چیز آ گئی, تو میں نے وہ بھٹو بن کے لکھ دی. اچھا کہ میں یہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اور آخری چیپٹر میں نے لکھا وہ کام جو میں نہ کر سکا. وہ میں نے ان کا مینیفیسٹو وغیرہ دیکھا کہ جو اس میں پالیسیاں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں, اور جو کہا تھا میں یہ کر دوں گا وہ نہیں کر سکے. تو ایک بار میں نے آخری چیپٹر بنا دیا تھا. صبح کو میں نکلا تو ٹلنٹن مارکیٹ میں بڑا ایک بک شاپ ہوتی تھی, وہاں کتاب کا ڈھیر لگا ہوا تھا اتنا. تو میں نے پھر سوچا کہ چلو جائزہ لوں کیا بنتا, کیا بکتی بھی ہے, کہ ہم چھاپ کے 5,000 بیٹھ گئے ہیں. تو بٹ صاحب یقین کیجئے وہ کتاب اسی دن فارغ ہو گئی. اچھا اتنی بھی. اور کوئی تقریباً 20-25 ہزار تو وہ میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ وہ چھپ چکی ہوئی تھی. اس پہ پھر اتنے خطوط آئے تو ایک کتاب ان خطوں پہ بنا دی. اچھا اس کتاب پہ پھر رائٹر کیا لکھا, ذوالفقار بھٹو یا سہیب؟ نہیں, سہیب مروف تھا رائٹر تو, لیکن ڈرامہ تھا نا بس. وہ لوگوں کو کہاں پتہ لگنا تھا کہ بھٹو لکھ رہا ہے کہ سہیب مروف لکھ رہا ہے. انہوں نے کہا شاید یہ وہی اس کا ترجمہ آ گیا یا جو بھی ہے. بہرحال تو بھٹو کا کریز تھا بھٹو کا نا. تو پھر میں نے بھٹو پہ کوئی تقریباً 5 کتابیں بنائیں. اچھا. جس پہ قاسم محمود صاحب کے کافی سارے قرضے ورضے اتر گئے, اور پھر وہ یہاں سے کراچی پدھار گئے, اور جاتے جاتے وہ ساری کوڑیوں کے بھاؤ دے گئے. بڑا المیہ ہوا ہے کہ بہت اچھا ادارہ تھا. تو بہرحال یعنی وہ کتابوں کا بعد میں وہ اثاثہ جو ہے وہ اس کو بھی ڈیمیج کر گئے, ختم کر گئے. کیونکہ ظاہر ہے یہاں ان کی زندگی, ظاہر ہے اب ماشاء اللہ کے زمانے میں آپ بھٹو چھاپیں گے تو پھر نمٹیں گے, پھر حکومت تو پھر نمٹے گی ان سے. تو ان کے بھائی شاید UBL میں ہوتے تھے, ان کا ٹرانسفر ہوا, ادھر ہوا ادھر ہوا. میں تو بچ گیا کیونکہ میرے والد صاحب جرنلسٹ تھے, ڈان میں بھی لکھتے تھے, نوایت میں بھی لکھتے تھے, بڑے بااثر دونوں طاقتور اخبار تھے. تو میں تو بچ گیا. میرے بارے میں لکھا کہ یہ تو بچہ ہے. جو CID کی رپورٹ میں نے دیکھی وہ لکھی بھی تھی کہ یہ تو بچہ ہے, پرنٹر پبلشر تو سمجھدار آدمی ہے. وہ پھر بٹ صاحب ایک اور حرکت کی جس میں بڑا پیسہ ڈبویا. میں نے سوچا کہ پھر میں خود ہی چھاپتا ہوں, پبلشر تو میرا کراچی چلا ہی ہے. میں نے پھر سر اس پہ کتاب بنائی شاعری کی. اچھا. اب شاعری بھی میں کر لیتا ہوں. تو جب کتاب بنائی, کتاب کوئی تقریباً 70-80 صفحوں کی چھپائی. لاہور میں نے مسعود منور کے ایک بھانجے تھے زاہد راٹھور, میرے ساتھ وہ ریڈیو پہ پروگرام کرتے رہے تھے, ان کی مدد سے ہم مسعود صاحب کو ملے. ادھر بانسوں والے بازار میں کٹری میں ملاقات ہوئی. انہوں نے شاعری کو میری یوں کر کے پڑھا, دیکھا. انہوں نے کہا ساری بے وزن ہے, بے لہر ہے, بے وزن ہے, اور جتنے بھی بے ہو سکتے سارے شامل کر دیے. میں نے کہا کوئی خیال ویال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خیال ہے. میں کہا پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی بات نہیں, آپ یہی لکھ دیں. انہوں نے پھر اس کے جو پیشلر وغیرہ لکھنے تھے وہ انہوں نے لکھ دیے کہ انتہائی بے وزن ہے, انتہائی فلانا ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. اب ظاہر ہے شاعر کی اپنی بھی تو ریپیوٹ خراب ہوتی ہے نا کہ کیسی کتاب پہ تبصرہ لکھ رہا ہے جس پہ. تو انہوں نے اپنی بھی ساکھ رکھی اور میری بھی رکھی. جو میں نے کہا تھا کہ اگر خیال ہے تو اب خیال کو اس میں کر دیں. وہ سر کتاب کا مارکیٹ میں آنا تھا کہ 18 ستمبر کو ملک میں مکمل کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, اور ضیاء صاحب نے کہا کہ خبردار کسی نے کچھ لکھا, اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ قرآن آیات سینسر ہونے لگیں. مساوات نے بھی کام پکڑ لیا نا, جو جہاد کے بارے میں آیات تھیں وہ چھاپنا شروع کر دیں ٹائٹل پہ, تو وہ بھی انہوں نے اکھاڑ کے پھینکنا شروع کر دی. میری کتاب بھی بیچاری معصوم ضبط ہو گئی, اور ساری کاپیاں ساری تھی جہاں جہاں بھی پائی جاتی تھی وہ ساری غائب ہو گئی. تو بڑا نقصان ہوا آپ کو؟ ہاں اس زمانے کے حساب سے بڑا نقصان ہوا. اب تو پیسہ ٹکا ٹوکری ہو گیا. اس زمانے میں تو 1 روپے کی 16 ٹافیاں آتی تھیں, اب 5000 کا نوٹ دے کے دو تو 16 ٹافیاں آتی ہیں. نوائبہ کے بعد آپ کہاں کہاں رہے, اور اب تک دنیا میں آنے تک آپ اپنا سفر دیکھیں. جب میں نے نوائبہ جوائن کیا تو نوائبہ تھا میرا تقریباً کوئی 13-11 مہینے کا سفر. اس زمانے میں نے پھر خط لکھا تھا جنگ کراچی کو. بہرحال جنگ کراچی میں یہ ہے کہ اس زمانے میں ٹیبولیشن تھی, میرٹ تھا, سارا کچھ تھا.
تو میں نے 79 میں جنگ کا بڑا چرچا تھا لاہور میں، 79 میں نے ان کو کاپی کے کاغذ پہ لکھ کے تو ایک لیٹر بھیجا کہ میں مختلف یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میرا تحریریں ہیں، وہ سال لگا کے تو کراچی بھجوا دیں. تو جب شکیل الرحمان صاحب لاہور آئے تو انہوں نے مجھے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ طلب فرمایا. اچھا. وہ جناب پہلا انٹرویو ہوا ستمبر میں، انٹرویو بھی بڑا دھواں دھار قسم کا ہوا، کافی ڈسکشن ہوا. آخر میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا سائنس کا پیج اگر نکالتے ہیں تو مجھے دے دیں، نہیں نکالتے تو میں نکال لیتا ہوں. اچھا. کیونکہ سائنس پہ میں کافی کام شام کرتا رہتا، دماغ میرا سائنس میں چلتا ہے، آرٹس میں ذرا کمزور ہے کیونکہ ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ سائنس میں ایم اے ہیں. میں نے کہا نہیں، سائنس میں اگر میں نے ماسٹر کی ڈگری لی ہوتی تو شاید میں یہ بات کبھی نہ کرتا. میں یہ بات اس نالج کے بیس پہ کر رہا ہوں جو میں نے برٹش کونسل اور امریکن سینٹر لائبریری میں بیٹھ کے حاصل کیے. اچھا میرے بیٹھے بیٹھے نا وہاں نزاکت علی بھٹی صاحب آ گئے. اچھا. مجھے انہوں نے کہا کہ میں 2 اسپیشل رپورٹر رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک میں نے رکھ لیا، ایک میں آپ کو رکھ رہا ہوں. اچھا. تو میں اسپیشل رپورٹر بن گیا بیٹھے بیٹھے. اچھا اب میری وہاں موجودگی کے دوران ہی ابھی میرے اٹھنے سے پہلے نزاکت علی بھٹی صاحب تشریف لے آئے. وہ اس زمانے میں میڈیا کو ہیڈ کر رہے تھے مختلف کمپنیز کا، خاص طور پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا. ان کے ساتھ میر صاحب نے بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کی. پھر انہوں نے کہا جی میں نے 2 اسپیشل کورسپونڈنٹ رکھنے ہیں جو میرے انٹر کام کریں گے، ایک میں نے رکھ لیا ہے، ایک میں آپ کو رکھ رہا ہوں. اچھا. وہ بھی رکھے گئے. اچھا جب وہ رکھے گئے تو پھر شکیل صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کریں گے. میں نے کہا جو بھی آپ کروا سکتے کر لوں گا، ویسے میں ٹرانسلیشن بھی کر لیتا ہوں. انہوں نے بہرحال میرا پھر وہ لیٹر پکڑا قیوم اسلامی صاحب کے پاس آئے. قیوم اسلامی صاحب نے میری بڑی شاید نیگیٹو قسم کی رپورٹ پکڑا دی ان کے ہاتھ میں کہ یوں ہے تو ہے فلانا ہے. حالانکہ میں اس وقت 5 6 ترجمے کر رہا تھا ایک دن میں. ڈاکٹر بھی میں تھا، ڈاکٹر اسحاق شاید میرا نام تھا. اچھا. ایک خلیج ٹائمز میں چھپتا تھا فیصلہ آپ کیجئے، قانون کا تھا. مثلا ایک آدمی نے ڈالر جعلی چھاپ لیے، پکڑا گیا تو کیس بنا. اس نے کہا کہ جی میں نے تو ڈالر اسے جعلی چھاپے کہ ملک کی معیشت ڈوب رہی تھی اور میں نے جعلی ڈالر چھاپے اس کا بزنس کیا تو ملک کی معیشت کو تو میں نے سہارا دیا، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو. اب اینڈ میں آ کے اس نے یہاں پہ اینڈ کیا کہ اس کا فیصلہ آپ بھی کیجئے کہ کیا اس کا سزا ہونی چاہیے. وہ تو کہتا ہے میں نے معیشت چلائی. تو اس طرح نا ڈاکٹر بھی میں تھا، کمپاؤنڈر بھی میں تھا، سائنس کے ٹرانسلیشن بھی میں کر رہا تھا، سوشل بھی میں کر رہا تھا. کافی سارا ٹرانسلیشن کا میں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا اور بہت سے جعلی ناموں سے میری چیزیں چھپ رہی تھیں. جعلی سے مطلب ڈاکٹر بھی جعلی تھا، سائنٹسٹ بھی جعلی تھا، سارا کچھ تھا میں اکیلا. اچھا یہ جو جنگ میں آپ گئے وہ کون سا سال تھا؟ 81 ستمبر. ٹھیک. اچھا بڑا سا بات یہ ہے کہ جب ایف اے کا میں نے ایگزام دیا، بی اے کا ایگزام سے پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا اب میرے پاس تھا کہ میں بیچ میں فوری طور پہ کوئی پیسے بھی کماؤں. تو میں نے جتنے بھی جہاں اخبار میں نوکریاں نکلتی تھیں سب اپلائی کر دیتا تھا. ایک نوکری نکلی نوٹ اینڈ کوائن ایگزامینر کے اسٹیٹ بینک میں، ایک جاب نکلی انفارمیشن آفیسر PID اسلام آباد میں. میں نے دونوں پہ اپلائی کر دیا. نوٹ اینڈ کوائن میں نذیر ناجی صاحب کے ایک بھائی تھے ابھی ہیں، وہ اسٹیٹ بینک میں نوٹ اینڈ کوائن ایگزامینر تھے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اس کی کیا کہتا ہے کام، پیسے ٹھیک ہیں لیکن کام بڑا کتا ہے کہ ایک ٹیڈی پیسہ کم اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا تو آپ جا نہیں سکتے. میں کہا بڑا کتا کام ہے، میں تو نہیں کروں گا. اچھا بہرحال نا انٹرویو میں نے دیا، سلیکٹ ہوا، لیٹر آیا لیکن جوائننگ پہ نہیں گیا. پھر میں نے انفارمیشن آفیسر کا دیا، 4 شاید انہوں نے رکھے. تو ایک تو بعد میں گریڈ 22 میں ہو کے اب پتہ نہیں ہے یا ریٹائر ہو گئے. لیکن میں نے پھر قیوم اسلامی صاحب سے پوچھا کہ یہ لیٹر آیا ہے تو میں وہ جوائن کروں یہ کروں. انہوں نے کہا جنگ اتنا بڑا ادارہ ہے، حکومت کا کیا ہے، روز ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے. دل میں نے کہا کھڑی تو ہوتی ہے. تو میں نے پھر وہ چھوڑ دیا. اگر میں وہ جوائن کر لیتا تو شاید اس وقت میں کہیں سکٹی بن کے ریٹائر ہو گیا تو لوگوں کو دھکے تو مار رہا ہوتا کہ بھائی تم کیوں آ گئے تم کیوں آ گئے. تو بہرحال نہ سوچ ہوتی ہے نا، افسر جب آدمی بن جاتا ہے سوچ ہوتی ہے. اب جنگ میں سر میں اسی سیٹ پہ پہلے شکیل صاحب نے مجھے رکھا ایڈیٹوریل اسسٹنٹ کے طور پہ. بیچ میں انہوں نے مجھے ایڈیٹر کی ڈاک دے دی. پھر ایڈیٹر کی ڈاک کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ایڈیٹوریل اسسٹنٹ بن جائیں اور یہ کر لیں. پھر میں نذیر ناجی صاحب کے ساتھ فورم کا اسسٹنٹ بن گیا اور پولیٹیکل پیج کو دیکھنے لگا. وہ پولیٹیکل پیج کے بھی انچارج تھے. اچھا نذیر ناجی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بٹ صاحب بہت اچھا رہا. اور نواز شریف کو آپ نے کیسا لیڈر پایا اور اب جو ان کا سٹانس ہے وہ کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو
ایک کامن مین سے اٹھ کے, مطلب میرے آپ جیسا تھا نا, بالکل, تو ایک کامن آدمی سے اٹھ کے تو بن گیا ہے وزیر اعظم 3 دفعہ, تو آپ اس کو بیوقوف کہیں گے؟ یہ تو خیر تفنن تو ایک طرف رہ گیا نا, مذاق جو ہے. تو بہرحال اس نے دیکھیں ایک گول بنایا, جو ہمارے اور آپ کے جو دوست ہیں بڑے اچھے, شاہ صاحب, قاسم علی شاہ صاحب, وہ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک گول رکھیں اور اس کے مطابق کام کریں, اور جو کام بل گیٹس کر سکتے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بھی اتنی عقل ہے, اتنا برین ہے, آپ استعمال کر دیں. تو جب دیکھیں کہ ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا, ہم نہیں بن سکے, آپ بھی نہیں بن سکے نا, کیونکہ پیسے تو اس نے کمائے نا, پیسے بھی اس نے کمائے جب اس کے کچھ بھی نہیں تھا. ہم سب کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس تو کوڑا کاٹ کباڑ تھا, ایک برف کا خانہ فلانے کے پاس ہے, اس کے پاس ایک چھوٹی سی سریا ٹائپ تھی, کچھ تھا جو بھی ہے. تو ایک آدمی بن گیا ہے, یا تو اس کے اوپر اللہ کی نوازشات رہیں, یا اس نے اپنا برین, دیکھیں خرید و فروخت, لوگ کہتے ہیں انہوں نے گاڑیوں کی چابیاں دی, فلانا دیا, لیکن برین تو استعمال کے کون نہیں دیتا ہے. رشوت تو پاکستان کا ایک اندیکھی طاقت ہے نا, نظر نہیں آ رہی لیکن طاقت تو ہے نا. آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی, مجھے بھی نہیں آ رہی, لیکن سارے دے رہے ہیں, تو ذہین تو ہے. اور دیکھیں میری اس کی جو پہلی ملاقات تھی, اس میں ان کو بلانے گیا تھا جب ہمارے والد صاحب کی پہلی برسی کا فنکشن تھا, راجہ رشید محمود صاحب نے رکھا تھا YMCA ہال میں. تو اس میں انہوں نے ہی آنا تھا, یہ منسٹر فائنینس تھے. تو میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھنے بات کرنے سے پہلے زیادہ تر جو بات ہے وہ میں اس کے اسٹاف سے کرتا ہوں. آپ کا کرنا ہوگا نا تو ان سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے. میں اسٹاف سے کرتا ہوں. اسٹاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے PSO PA فلانا فلانا. اب مجھے جب یہ منسٹر اسپورٹس اور وہ تھے فائنینس منسٹر تھے, تو یہ اسپورٹس کی منسٹری چھوڑنا چاہ رہے تھے. یہ ان کے PSO نے بتایا, ان کی قسطوں 6-7 قسطوں پہ مشتمل ان کا انٹرویو میرے پاس پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اسپورٹس نہ چھوڑیں, کیونکہ ہر کرکٹ ٹیم ہے, ٹیم کے ساتھ 11 کھلاڑی ہیں, 11 کھلاڑیوں کے ساتھ تماش بین بھی 1100 ہیں, تو آپ یہ رکھیں اور پیسے دیتے رہیں. اب کہتا ہے یہ فنڈ ہوتا تھا 2 لاکھ روپیہ, یہ کہیں جہاں 5,000 دینے وہاں 50,000 دے کے آئے تھے, 10,000 دینے وہاں 3,000, مطلب ہاں پیسے زیادہ دے دیتے تھے. تو وہ فنڈ 4-6 مہینے میں ختم ہو گیا. تو پھر خود ہی فائنینس منسٹر تھے تو فنڈ ڈائیورٹ کر دیا. دوسرا ان میں یہ ایک دیکھیں یہ خوبی ہے نا کہ آپ کسی بھی آدمی سے اس وقت بات نہ کریں جب آپ کو بلائے. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو جب جنرل ضیاء کا فون آتا تھا, موبائل تو تھے نہیں 81 82 3 4 5 میں, تو یہ اسی وقت جو ہے نا بات نہیں کرتے تھے, یہ کہتے تھے 2 منٹ بات کرانا, پھر یہ اپنے تھنک ٹینک کو بلا لیتے تھے کہ کیا بات کرے گا. مثلاً ایک واقعہ اس نے بتایا کہ جی شہباز شریف میئر لاہور کا الیکشن لڑا تھا, کہتے وہ انہوں نے میٹنگ بلائی, کیا بات کرنی ہے, تو کہتے لوگوں نے مشورہ دیا اپنے ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کا بھائی بھی لڑ رہا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ شجاع الرحمان ہو جائے, یہ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا ہاں ملاؤ. وہ خیر ملایا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ جب اور اسی طرح بات ہوئی, انہوں نے کہتے جنرل ضیاء نے بڑی مختصر سی بات کی کہ آپ بھی میرے بیٹے ہیں, شجاع الرحمان بھی میرے بھائیوں کی طرح ہے, تو اور شہباز شریف بھی میرے بیٹوں کی طرح ہے, میں چاہتا ہوں کہ شجاع الرحمان منتخب ہو جائے. اب یہ چونکہ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار تھے, انہوں نے کہا سر کوئی بات نہیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, یہی کہا ہوگا نا, یہ تو اس نے مجھے نہیں بتایا اس نے کیا کہا. انہوں نے کہا سر آنکھوں پر, اور شہباز وڈرا کر کے وہ ہو گیا. یہ یہاں ایک ہوتے تھے پرسونل مینیجر سوئی ناردرن گیس میں, وہ غلام اسحاق خان صاحب کے سمدھی یا اس طرح کا کچھ تھا, ان کی بہن ان کے گھر تھیں یا ان کے گھر تھیں, کچھ ایسا تھا. مجھے یہ رشتے ہمیشہ بھول جاتے, کوئی برا نہ منائے. انہوں نے بتایا کہ غلام اسحاق خان نے کئی مرتبہ کہا کہ تمام وزراء خزانہ میں نواز شریف سب سے ذہین ہے. اچھا. اب جو امپریشن اتنے بڑے بھیانک قسم کے وزیر خزانہ غلام اسحاق خان تو خطرناک وزیر خزانہ تھے نا, تو جو ان کے سامنے اپنا یہ امپریشن بنانے میں کامیاب ہو جائے, دیکھیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو ہے نا. یہی ٹیلنٹ ہے کہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا, اس نے اپنے آپ کو تیاری کر کے پیش کیا, تو ٹیلنٹ اس میں ہے. کہ مریم مستقبل میں وزیر اعظم بن سکے گی؟ نہیں. اچھا, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی ایسا آدمی جس کے پاس پلاننگ نہ ہو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے, نعرے ہیں, نعروں پہ بندہ وزیر اعظم نہیں بنتا. بھٹو تو نعروں پہ بنا, لیکن اس کے پاس کانکریٹ نعرے تھے. اور اب ہم بلاول بھٹو کو دیکھتے ہیں, وہ بھی بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, تو ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ سیٹیں 342 سرکاری اسمبلی میں پنجاب کے پاس ہیں. سندھ کے پاس جتنی سیٹیں ہیں وہ اس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کافی نہیں ہیں.
اس کا جو بیانیہ ہے بلاول کا وہ اس کو کبھی پنجاب میں کامیاب نہیں کرے گا. یہاں آپ دیکھ لیں ضمنی الیکشن میں 250 سے زیادہ ان کے ووٹ نہیں تھے, لہذا ان کا وزیر اعظم بننے کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, آپ شہباز شریف کو اور عثمان بزدار کو آپس میں کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتا ہوں. تھوڑا سا الفاظ میں بھی کرتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف, میں پھر کرپشن پہ نہیں آ رہا, جو ان کا بھی نعرہ ہے کہ کھاتا تھا تو لگاتا, تو اس پہ بھی نہیں آ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو یہ پتہ تھا کہ مسائل کیا ہیں, اور وہ بیوروکریسی کو ایکٹیو رکھتا تھا. مثلا مری میں تھا, لاہور میں بارش ہوگی, اس نے ایک آفیسر کو فون کیا لاہور کہ فلاں فلاں جگہ پہ دیکھو گٹر کھلیں کے بند ہیں, اور یہ مجھے اس نے بتایا کہ شہباز شریف نے فون پہ کہا کہ جو پی ٹی سی ایل کا گٹر ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس کا جو ڈھکنا ہے, اور جو واسا کا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, تو جو بڑے ڈھکنے ہیں نا ان کو چیک کرو. یعنی وہاں بیٹھ کے اب آپ دیکھو کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اس وقت تک نہیں ہلتی جب تک کہ اس پہ کوئی دباؤ نہ پڑے. تو بزدار کا دباؤ کہیں نظر نہیں آ رہا, اخباروں میں ادھر ادھر کہیں ہوگا لیکن بیوروکریسی میں نہیں ہے. اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اللہ توکل ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بہت سارے نعرے لگائے, تو اب وہ نعروں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا نظر آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ نعروں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے لیکن نعرے غلط تھے. میں مثال دیتا ہوں, سب کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم نیپرا کو آزاد کر دیں گے اور اس کے اعلان کردہ ریٹوں کو جو ٹیرف وہ بتائے گا اس کو نافذ کر دیں گے. ہم اوگرا کو آزاد کر دیں گے, ٹیرف نافذ کر دیں گے. اب جب اس پہ آپ جائیں گے تو گیس بھی مہنگی ہوگی اور وہ بھی مہنگی ہوگی کہ عوام جو ہیں وہ ان میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ اکنامکس کے اس بڑی دلیلوں کو سمجھ سکیں جو اوگرا میں بجلی مہنگی کرنے والی کمپنیاں اپنے 5-5 کروڑ کے وکیلوں کے ذریعے سے دیتی ہیں. مجھے کیا پتا کہ جی آر آر کیا ہوتا ہے اور آر اینڈ آر کیا ہوتا ہے, ایک بیچ میں اینڈ لگ جائے تو کیا فرق پڑ جائے. عمران خان کے اگلے 3 سال پورے کر سکے یا نہیں؟ عمران خان 3 سال پورے کرے گا, کیونکہ ابھی آپ کے پاس روٹی کھانے کو پیسے ہیں اور وہ 3 سال میں یہ روٹی کھانے کے پیسے ختم کر دے گا, پھر چلا جائے گا. اچھا, یہ بتائیں کہ فارغ وقت میں آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ فارغ وقت میں دیکھیں, اول تو فارغ وقت میرے پاس ہوتا نہیں ہے. میں صبح 5-6 بجے اٹھ جاتا ہوں اور رات کو بھی کبھی 2 بجے جن بھوت کی طرح اٹھ کے تو ٹہلنا شروع کر دیتا ہوں. اول تو کچھ کھانا ہوتا ہے فارغ وقت میں. سب پہلا مشغلہ یہ ہے کہ کچھ کھاؤں. دوسرا مشغلہ یہ ہے کہ نیٹ کھول کے انٹرنیشنل نیوز پیپرز پڑھنا. آپ فلمیں دیکھتے ہو, کیسی فلمیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جاسوسی بھی دیکھتا ہوں, سی آئی ڈی فائلز جو ڈرامہ ہے وہ میں نے ساری دیکھی ہے. میں لکھ بھی سکتا ہوں, سی آئی ڈی کی فائلیں ایک ہی طرح کی ہو گئی ہیں. کرائم پیٹرول ان کو ہوتا تھا, بہت دیکھتا تھا, کیونکہ کرائم کرنے کا تو شوق نہیں ہے. میں نے کہا چلو کرتے ہوئے تو دیکھو نا. اچھا, یہ چیزیں کریٹیوٹی پیدا کرتی ہیں آدمی کے اندر. میرے بھی حص میں کوئی جاسوسی پائی جاتی ہے. میری جنت میں بھی کوئی جاسوسی ٹائپ تھا کہ میں بتاتا تھوڑی تھا کہ میں آ گیا ہوں. پہلے ایکسپیرینس مجھے ہوا آفتاب شیخ کے ساتھ. یہ پنجاب میں وزیر تھے, میں نے فون کیا پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے مجھے بلا لیا. میں نے کارڈ بھجوایا, کارڈ بھجوا کے جاتا ہوں, کبھی بتائے بغیر تو جاتا نہیں ہوں. بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی بیٹھا ہوں, اپنا کسی کو کیبنٹ میٹنگ سنا رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا, اس نے یہ کہا, میں نے یہ کہا. میرے لیے تو اسٹوری چل رہی تھی نا. کوئی تقریباً 20 منٹ بعد انہوں نے بیل دی اور بندے کو بلایا. انہوں نے کہا وہ سہیب صاحب نے آنا, تو وہ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں. اچھا, اب ان کو تھوڑا سا ہوا کہ یار کیبنٹ میٹنگ تو ساری میں ڈسکلوز کر چکا ہوں. پھر انہوں نے سوچا اس کو کون سا کوئی یاد رہنی ہے, لیکن مجھے تو رٹا ہے پورا. تو بٹ صاحب ایک تو یہ کہ میں نے اس طرح سے پھر مجھے یہ ہوا کہ میں اگر انجان بن کے بیٹھا رہوں تو میرا فائدہ زیادہ ہے. اسی لیے پھر میں نے وہ بھی دیکھے, تو ڈرامے فلمیں شلمیں جو بھی دیکھیں. تو پھر آپ کے پسندیدہ اداکار اور اداکارائیں کون سی ہیں؟ دیکھیں پہلے میں سلمان خان کو کی بہت فلمیں دیکھتا تھا, لیکن سلمان خان, یہ 3 جو خان صاحبان ہیں نا, یہ اگرچہ وہاں بھی پرابلم میں ہیں, یہ اسی لیے بول بھی نہیں رہے. شاہ رخ خان پہ ابھی وہ منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹوں کے ساتھ اس کا چلا رہے ہیں, لیکن دباؤ کے باوجود میں نے ان کی فلمیں بند کر دی. اب میں چلا گیا تامل کی طرف. آپ کو کتابیں کیسی اچھی لگتی ہیں؟ کتابیں خیر میں بہت پڑھتا ہوں, لیکن میں کتاب پڑھتا نہیں ہوں, دیکھتا ہوں. اب مجھے کسی نے آج سے نا کافی پہلے بتایا کہ ہر لائن میں کافی سارے لوگ فضول ہوتے ہیں. تھا, وہ, یہ, ہوگا, لفظ اس میں جو پنچ ہوتا ہے, جو وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے یا ایسی کوئی ناؤن شاؤن ہوتا ہے کہ فلانا محمدین ادھر گیا, تو گیا اور محمدین ہے, باقی تو وہ گیا نہیں, محمدین اور جو کچھ اس نے کیا وہ ہے, باقی سارے ریلیونٹ ہیں. تو میں کتابیں دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ, اور میں
کتاب ایک رات میں پڑھ لیتا ہوں چاہے وہ 300 صفحے کی ہو. اچھا. اور آپ میرے سے پوچھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کیا لکھا تھا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ پوری زندگی ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہر جگہ ماریں کھائی ہیں. والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, والد صاحب نے ہمیں داخل نہیں کرایا, امی نے داخل کرایا, ان کو ہماری بہت فکر ہوتی تھی. تو یہ بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ باپ داخل ہی نہیں کرا رہا تھا, ماں نے کرایا. یہ بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جی والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو گھر میں کھانے کو پیسے نہیں تھے. یہ بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ 2 بڑے بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی, مجھے سہارا بننا پڑ گیا. یہ بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جنگ میں سیلری نہیں بڑھ رہی تھی. یہ سارے ٹرننگ. اچھا آپ کے یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب بھی صحافت میں رہے اور آپ کے بھائی بھی اور آپ بھی, تو اس کے صحافت میں آنے کے یعنی آپ کو مجبوراً آنا پڑا یا آپ کا شوق تھا سب کا؟ دیکھیں والد صاحب ریڈیو پہ بھی کرتے تھے, ٹی وی پہ بھی کرتے تھے. جو ان کی ڈاک لے کے میں جاتا تھا ریڈیو اسٹیشن, انہوں نے ہمیں پورا سمجھایا ہوتا تھا کہ اسٹیشن ڈائریکٹر کے کمرے کے باہر تالا لگا ہوا ہے, تالا جو ہے وہ کنڈی میں نہیں لگا ہوا, پیچھے لٹک رہا ہے, اس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے, چوکیدار دیکھے گا روکے گا, اس کے تم دیکھنا سیدھا اندر کو جانا ہے. تو یہی فارمولہ پھر ہم نے بعد میں بھی جاری رکھا. اب اس کے پاس رضا کاظمی صاحب ہوتے تھے اسٹیشن ڈائریکٹر, تو انہوں نے مجھے کہا ایک دن کہ بیٹا آپ لاتے ہو تو آپ بھی کوئی لکھو, آپ کو کوئی شوق ووق نہیں. میں اسے 7ویں میں 8ویں میں ہوتا تھا. میں کہا میں تو بڑا اچھا لکھ لیتا ہوں, ہر آدمی سمجھتے ہیں وہ بہت ارستو ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کی والدہ سے ملتے رہے ہیں, ہر وقت جب ہم نے دیکھنا تو وہ تصویر ان کے ہاتھ میں ہوتی, تو ماں کی اس محبت کو آپ کیسے بیان کریں گے, کن الفاظ میں بیان کریں؟ دیکھیں میں والد صاحب ہمارے جو تھے ان کا خیال تھا کہ قسمت پہ بڑا بلیو کرتے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے خود ہی ہو جائے گا. وہ اسی فلسفے کے شاید انہوں نے ہمیں کہیں داخل نہیں کرایا کسی بھی بیٹے کو. سب کی تعلیم کی کیئر جو ہے وہ امی جان نے کی, مطلب انہوں نے ہی ہمیں سمجھ لو کہ جو بھی جتنے پڑھے ہوئے ہیں تھوڑے بہت وہ ان کی وجہ سے ہیں. اچھا پھر وہ دعائیں بڑی کرتی تھیں ساری رات, تو وہ تہجد تک پڑھتی تھیں, اور ان کی جگہیں وگہیں سب فکس تھیں کہ یہاں پہ نماز پڑھی ہیں. رات کو 3-2 بجے وہ اڑ جاتی تھیں, آنکھ کھل جاتی تھی. کھانے کا انہوں نے کبھی ٹربل نہیں دیا. میرے تو خیر لوگ کبھی آتے نہیں تھے کیونکہ میں سارا وقت اپنی ڈیوٹیوں پہ پھرتا رہتا تھا, لیکن جو میرے سے بڑے بھائی تھے اور چھوٹے بھائی تھے ان کے دوست بہت آتے تھے. کمرے کھلے ہوتے تھے, دروازے کھلے ہوتے تھے, جو آیا فریج میں سے کھا کے چلا گیا. تو پتہ لگا جی وہ ہمارے گھر میں لوگ پناہ گزین ہوتے رہے 77 کی جمہوریت کی تحریک میں, لیکن امی جان نے جو ہے نا سب کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ ایسے تعاون کیا جیسے ان کے بیٹے ہیں. اور ہمیں کم ہے, آپ محلے میں آج بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بیٹا, ہم کہتے بھائی ہم بھی تو ہیں, وہ بھی آ جاتا ہے سیدھے اندر. تو ان کے زیادہ بیٹے تھے, ہم تو تھوڑے سے تھے, لیکن ان کے اصل بیٹے بہت زیادہ تھے. اچھا آپ یہ بتائیں زندگی کا سب سے غمگین دن کون سا تھا؟ یہی جب امی کی ڈیتھ ہوئی. بہت سلو ڈیتھ تھی. سلو اس لیے تھی نا کہ وہ بہت ہسپتال میں بیمار رہیں بہت زیادہ, حالانکہ ان کی پوری خواہش تھی کہ میری جو اللہ تعالیٰ مجھے چلتے پھرتے اٹھائے تو میں کسی کی محتاج نہ رہوں, یہ نہ ہو نا. تو بہرحال بڑا عزتناک دن تھا. دوسرا والد صاحب کی موت, وہ پنڈی میں تھے تو رات کو کوئی 1 بجے ڈیتھ ہوئی ان کی. اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ کوئی کتاب لکھ رہے جنرل ضیاء پہ. اب یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ڈیتھ تھی یا مرڈر تھا یا کیا تھا, بہرحال ڈیتھ تھی وہ. پھر یہ ہے کہ والد صاحب نے جب کیا یونیورسٹی میں HOD بنے, انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا, جنرل ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا. پہلے تو ڈگری کورس ہوتا تھا. کون سی یونیورسٹی میں؟ پنجاب یونیورسٹی میں. تو نواب آف کالا باغ نے ان کی کوالیفیکیشن دے کے بنا دیا. اب جب کوئی نیا آدمی آ جائے تو پیچھے سازش کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. ان کے خلاف کئی سازشیں ہوتی رہیں. آخر میں ایک پروفیسر صاحب سازشوں میں کامیاب ہو گئے. کیس یہ ہوا کہ ڈگری جعلی ہے. الہ آباد یونیورسٹی میں جو ماسٹر ڈگری ہے وہ جعلی ہے. اس پہ انکوائری ہوئی. یونیورسٹی کا پریشر بہت تھا کیونکہ یونیورسٹی تھی, یہ تو اکیلے پروفیسر تھے. کوئی 4-5 ججوں نے کیس لڑنے سے انکار کیا. شیخ شوکت علی نے آخر میں فیصلہ ان کے حق میں سنایا مری میں جا کے. اچھا. تو جس دن فیصلہ ان کے حق میں آیا اس دن کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ریزائن کر دو. سروس کو تھوڑا سا عرصہ ہوا تھا, انہوں نے ریزائن کر دیا. میری طرح جذباتی تھے نا, میں بھی ریزائن کر دیتا ہوں, عادت شاید وہیں سے آئی ہے. تو انہوں نے ریزائن جب کیا تو اس کے بعد گھر میں ظاہر ہے پھر مشکلات ہوئی. اچھا آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا گزرا؟
روز ہی ہوتا ہے. میں تو خوش ہی رہتا ہوں. لوگ تو مجھے کہتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ بھی دنیا نیوز میں MD صاحب ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یار سہیب امروز صاحب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا میں غم کوئی نہیں ہے. اور ان سے سب کو سیکھنا چاہیے کہ بندے کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. ہماری امی نے ہمیں ایک سبق دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نیچے کی طرف دیکھنا ہے. ابھی ایک آدمی مجھ سے آفس کا کہہ رہا تھا کہ یار تم جب گزرتے ہو گھر سے یہاں تک آتے ہو راستے میں اربوں روپے کی گاڑیاں دیکھتے ہو. میں نے کہا میں نے کبھی اربوں روپے کی گاڑیاں نہیں دیکھی, کیونکہ میں نے ماں کے فلسفے کے مطابق نیچے دیکھا ہے, اور میں نے معذور لوگ سائیکل والے چلتے یہ وہ دیکھے جو میرے سے نیچے ہیں. تو کبھی میں نے اس چیز پہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کیا چیز نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا ہے میرے پاس کیا چیز ہے. ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ زندگی میں خوش رکھے, اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دکھائے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.